ہمارے تعویذات یا تاریہ کے استعمال بتاتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایسا بیمار تھا، اس کے علاج کے لیے اس کے جاننے والے آئے تھے. وہ چارپائی کے اوپر کبھی اس طرف تڑپتا تو کبھی اچھل کر اس طرف آتا اور ادھر تڑپتا، اور چارپائی اس کی تڑپنے سے جو نا چارپائی اچھلتی رہتی. بالکل عجیب و غریب حالت تھی اس کی، اتنی تکلیف تھی اس کو. اس کی وجوہات خود اس کی طرف سے جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ تھا بیرون ملک، اس کی بیوی اور اس کی ماں کے درمیان ناچاکی تھی، اور اس کی بیوی اس کے کان بھرتی رہی ماں کے معاملے میں، اور یہ اتنا ون سائڈ ٹریفک چلاتا رہا کہ بیوی کی باتیں سن کر اس کے دل میں ماں کی نفرت بیٹھ گئی. اب نہ ماں کانٹیکٹ کرے، کانٹیکٹ میں نہ آئے. آخر کار یہ پاکستان لوٹا. جب پاکستان واپس آیا تو آنے کے بعد ماں اس سے ملنے گھر گئی. ماں سے نہیں ملنے آیا، ماں اس سے ملنے گھر گئی. یہ کمرے میں چھپ گیا، ماں کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ماں اس کمرے میں جائے ادھر چلا جائے، ماں ادھر جائے ادھر چلا جائے، حتیٰ کہ ماں چھت پر چڑھ کر جا کر دیکھنے لگی کہ بیٹے کو دیکھ تو لو، میری آنکھیں ترس رہی ہیں بیٹے کو دیکھنے کو. مگر اس نے ماں کو دیکھنے تک نہ دیا. ماں روتی ہوئی چلی گئی اور بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئی. گلتی رہی یہاں تک کہ ماں اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی، اور بیٹے کے غم میں تڑپ کر ماں نے دم توڑ دی. 1 سال گزرا تھا، اس کے بیٹے کی یہی حالت ہے، وہ بھی تڑپنے لگا. 1 سال گزرا. اگر یہ واقعی ماں باپ کو ستانے کی سزا تھی تو اس میں عبرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. ہم نے تمام مسلمانوں سے ہمدردی ہے، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اگر واقعی یہ ماں باپ کو ستانے ہی کی سزا ہے تو عبرت. ایسے کئی واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ماں باپ کو ستانے کے حوالے سے. زیادہ میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستائیے. اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر، میں نہیں کہتا کہ بیوی پر ظلم کیجیے، بچوں کی امی پر ظلم کیجیے، نہ، لیکن بڑی ہی عجیب گندی طبیعت کی مالک ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اب اس کے ماں باپ کے لیے اکساتی ہے. وہ بھی خدا سے ڈرے کہ اگر اس نے اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کیا تو یہ سن لے کہ ڈر ہے کہ یہ بھی اپنی اولاد کے سکھ سے محروم ہو جائے گی. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ یاد رکھیے گا.